پاکستان تحریک انصاف سے جڑے دو رہنما غائب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف کے خلاف کوئی احتجاج کرنے جا رہی تھی۔ آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا تو اس کے لیے اور لوگ ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب ایک مرتبہ پھر خبروں میں آ گئے ہیں۔ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی نشست پر آج بیٹھ گئے۔ ڈائریکٹ تانا جو ہے وہ بشرا عمران خان سے چونکہ ملتا ہے تو اس لیے مجال ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو پچھلے 24 گھنٹے سے ایک خبر چل رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف کے خلاف کوئی احتجاج کرنے جا رہی تھی، اور اس کے اوپر کیا معاملہ ہے، تھوڑی ڈیٹیلز اس کے بارے میں بھی شیئر کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے دو رہنما غائب ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہاں غائب ہوئے ہیں، کیوں غائب ہوئے ہیں، اور اس کا کیا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور شیر افضل مروت صاحب ایک مرتبہ پھر خبروں میں آ گئے ہیں۔ میں کیا کروں، مطلب وہ جسے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، تو کچھ اس طرح کی کہانی ہے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، ساری خبریں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ایک ذرا انٹرنیشنل نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جناب، امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے صوبے اصفہان میں ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا آج۔ ایرانی میڈیا نے دھماکوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اصفہان ایئرپورٹ کے نزدیک دھماکے کی آواز ضرور سنی گئی ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایران میں تہران، شیراز اور اصفہان کے ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا، اور ایئرپورٹس کی بندش کے بعد ہر قسم کی پروازیں جو ہے وہ معطل ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان کے ہوائی اڈے پر دھماکے کے بعد ایران نے متعدد شہروں میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا، تاہم حملے کے بعد ابھی تک کسی قسم کے نقصان کی اطلاع فی الحال موصول نہیں ہوئی ہے۔ ادھر امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کے جنوب مغرب میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے پروازیں کی۔ عراق اور شام میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 12:30 پر اصفہان پر 3 ڈرون حملے کیے گئے۔ ایرانی فضائیہ نے تینوں ڈرون جو ہے وہ مار گرائے۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے میزائل داغے جانے کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ ہے وہاں پہ فلسطین کو ایک پرماننٹ سٹیٹس دینے کے حوالے سے، مستقل رکن بنانے کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی، لیکن وہاں پہ امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا اور 12-1 کے تناسب سے جو ہے فلسطین کو وہ مستقل جگہ نہیں مل سکی ہے۔ اس کے علاوہ اب ذرا کچھ لوکل خبروں کی طرف آتے ہیں، اور فیض آباد دھرنا کمیشن جو پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور جہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ رپورٹ لیک ہوئی تھی اس کی ڈیٹیل سامنے آئی تھی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں، جتنا کچھ آگے ویسی رپورٹ کو پبلک کر دیں تاکہ پوری پبلک ہی پڑھ لے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ٹٹس اینڈ بٹس کر کے جو ہے وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان بھی جو ہے اب لیک ہو گیا ہے، اور ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں امن و امان کے معاملات پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے امن تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی صوبائی وزیر قانون اور بعض دیگر اہم صوبائی وزراء پر مشتمل تھی۔ ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق انٹیلیجنس کی کوئی رپورٹ صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت فیض آباد دھرنے کا اندازہ نہیں تھا۔ ڈی سی راولپنڈی، کمشنر، سی پی او اور آر پی او کو ذیلی کمیٹی برائے امن و امان سے واضح ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ افسران کو ہدایت تھیں کہ اسلام آباد انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی تنظیم پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ میں دیے گئے سخت معیار کے تحت ہوتی ہے۔ پابندی وزارت داخلہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق عائد کر سکتی ہے۔ طاقت کے استعمال سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اس کی صدارت کی، اور یہاں پہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ حکومتی ارکان نے جمشید دستی اور اقبال خان کی حاضری معطل کرنے سے متعلق تحریک جو ہے وہ ایوان میں پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر دیا گیا۔ یہ دونوں افراد جو ہیں ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے یا پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جب مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو ان دونوں نے جو ہے وہاں پہ بڑی غیر پارلیمانی لینگویج جو ہے وہاں پہ یوز کی ہے، جس کی وجہ سے اس سیشن کے لیے ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور ان کو ایوان سے باہر رہنے کا کہہ دیا گیا۔ صدارتی خطاب کے دوران جو ہے وہ اس غیر پارلیمانی زبان کے اوپر جو ہے اسپیکر نے یہ رولنگ دی۔ ان افراد نے اسمبلی قواعد کی خلاف ورزی کی، ان کے اوپر یہ الزام تھا، اور اس لیے ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کی جا رہی ہے۔ البتہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آج یہ ہوئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آج اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ حکومت بنانے والے جو ہیں وہ ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا ہے
تو دوسرے ہی دن جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئی, اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو یہ اس حکومت کی پہلی ناراضگی, چھوٹی سی ننھی سی منی سی ناراضگی ہے, لیکن یہ پہلی ناراضگی ہے. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول صاحب نے کہا کہ جی عام طور پہ ایاز صادق صاحب اس طرح کرتے نہیں ہیں, لیکن میرے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو کچھ کر رہے تھے وہ احتجاج نہیں تھا بلکہ وہ گالیاں تھیں. احتجاج کرنے میں اور گالیاں دینے میں جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت میں نہ جانے کا جو ہمارا فیصلہ ہے, یعنی کہ کیبنٹ میں نہ جانے کا جو ہمارا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور اس کو ہم کوئی تبدیل نہیں کر رہے. یہ تب سے چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی لیٹر سٹیج کے اوپر جا کے جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بن جائے گی, لیکن فی الحال بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ایسا نتھنگ ڈوئنگ, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ بیسکلی وہ جو آرمی چیف کے خلاف احتجاج کی بات تھی, وہ سینئر صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں نصرت جاوید صاحب, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. یہ میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں, نتھنگ اگینسٹ ہم. انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں آنا تھا, وہ نہیں آئے ہوئے تھے. یہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا تو اس وقت سروسز چیفز جو تھے وہاں پہ موجود نہیں تھے. عام طور پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن ان تک یہ معلومات پہنچی تھی کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اپنا رخ ڈائس یا وزیر اعظم کی طرف نہیں کرنا بلکہ ادھر کرنا ہے, یعنی کہ آرمی چیف کی طرف کرنا ہے. تو مہمانوں کی گیلری جو ہے وہ ویسے ہی سفارتکاروں سے بھری ہوئی تھی, ڈپلومیٹس وغیرہ مختلف ممالک کے آئے ہوئے تھے, ایمبیسڈرز آئے ہوئے تھے. اگر کوئی ایک بندہ بھی ملٹری قیادت کی طرف منہ کر کے احتجاج کر دیتا تو کیا پیغام جاتا. تو یہ نصرت جاوید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ان کو آرمی چیف تک جو ہے وہ یہ خبر پہنچی ہوئی تھی, یا فوج تک یہ خبر پہنچی ہوئی تھی کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ احتجاج اس طرف بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے اپنے تھوڑے سے کبوتر دوڑائے نہیں, کبوتر دوڑتا نہیں اڑتا ہے, تو کبوتر اڑائے. ہم نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف سے پتہ کر کے آئے کہ اچھا جی ہنایا ہوئے گا, مطلب آرمی چیف کے خلاف احتجاج بھی کریں گے آپ لوگ. تو اس کے بارے میں جو میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, ایسا کوئی پلان نہیں تھا آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ, بلکہ ہمارے جو کبوتر نے جو وہاں پہ سرگوشی سنی پاکستان تحریک انصاف کے کوارٹرز میں, انہوں نے کہا, دو لوگوں کا نام لیا. انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر کے ہوتے ہوئے اور عمر ایوب صاحب کے ہوتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرے گی. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا مطلب وہ احتجاج نہیں کریں گے؟ نہیں نا بھائی, وہ کس طرح کر سکتے ہیں, مطلب وہ آرمی چیف کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے. اگر کبھی آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا تو اس کے لیے اور لوگ ہیں, تو وہ لوگ نہیں ہیں. فی الحال جو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ یہ دو ہیں, ایک چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا اور ایک اپوزیشن لیڈر ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہونا تھا. یہ ایک صرف سنی سنائی بات ہے, ایسا ہمارا کوئی پلان کوئی نہیں تھا. تو لیکن میرے خیال میں اگر میں اس کو, اینڈ پلیز ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈس ریسپیکٹنگ نصرت جاوید صاحب ان اینی وے, وہ بہت سینئر ہیں, بڑا تجربہ ہے ان کا, لیکن یہ ضرور پاسبل ہے کہ کسی اگلی سچویشن سے بچنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے یہ کیا ہو. اگر نصرت صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو وہ پھر ایک بڑی ان ایزی قسم کی سچویشن بن جاتی, تو شاید اس وجہ سے جو چیفز ہیں وہ وہاں پہ نہیں آئے. لیکن ایز سچ پاکستان تحریک انصاف نے اس قسم کا کوئی پلان نہیں بنایا ہوا تھا. اور پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جناب ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ لوگ آرمی چیف کو جنگل کا بادشاہ کہہ کے پکاریں گے. تو وہ میں نے کنفرم کیا ہے, وہ واقعی پارٹی کے اندر لوگوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ آئندہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو پرانا عمران خان صاحب کا جو طریقہ کار تھا میر جعفر میر صادق والا, تو اب یہ موجودہ آرمی چیف کو جنگل کا بادشاہ کہہ کے پکاریں گے. جنگل کا بادشاہ تو ویسے شیر ہوتا ہے, تو مطلب چلو ٹھیک ہے تہاڈی مرضی ہے جو تسی کہنا چاہتے ہو. شیر کی ویسے حکومت ہے تو جنگل کا بادشاہ آپ نے کہنا ہے تو آپ کہہ دیں, آپ کی مرضی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور واقعہ اسمبلی میں پیش آیا. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی نشست پر آج بیٹھ گئے. بیسکلی وہ اسحاق ڈار صاحب سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کی جو 7 والی سیٹ تھی وہ وزیر اعظم کی کرسی ہوتی ہے. دیٹ فرسٹ چیئر, حکومتی بینچز کی جو پہلی چیئر ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے. تو ڈار صاحب 7 والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بلاول صاحب جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے جب آئے وہاں پہ تو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. تو پھر ان کو وہاں کے عملے نے کہا کہ جناب یہاں پہ منتخب یا چنتخب وزیر اعظم ہی صرف الیکٹڈ یا سلیکٹڈ وزیر اعظم صرف بیٹھ سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش آیا ہے. اس پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ووٹ چور آتے ہیں, یہ کئی لوگوں پہ الزام لگتے رہے ہیں,
لیکن اب ایک واقعہ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ جوتی چور بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ اس کی مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی تھی، جب آج نماز جمعہ پڑھی جا رہی تھی، تو وہاں سے باہر سے جو ہے لوگوں کی جوتیاں چوری ہو گئیں، اور اس میں صرف پارلیمنٹیرینز کی جوتیاں نہیں چوری ہوئیں بلکہ کئی صحافیوں کی جوتیاں بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ چوری ہے، اور اس کے بعد وہ بیچارے جو ہے ننگے پاؤں واپس وہاں سے نکلے ہیں۔ تو مطلب یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں، آج ان کی بھی کوئی چیز چوری ہوئی ہے، ورنہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی کوئی چیز جو ہے وہ چوری ہو جائے، تو یہ بھی ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آج ذرا قانونی معاملات کے اوپر۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو پیش کیا گیا۔ جج صاحب نے عدالت میں نصب اضافی دیواروں کو فوری ختم کرنے کا حکم دیا۔ جیل انتظامیہ کو ہدایت کی گئی جب تک دیواریں ہٹائی نہیں جاتی سماعت آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ اس موقع پہ عدالت نے سماعت میں 1 گھنٹے کا وقفہ کیا، اور اس دوران عدالت میں نصب کچھ لکڑی کی دیواروں کو جیل انتظامیہ نے ہٹا دیا۔ بعد میں وکلاء صفائی کی جانب سے دوران سماعت میڈیا کو درپیش مشکلات کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی۔ اس پہ جج صاحب نے میڈیا نمائندگان کو روسٹرم پہ بلایا۔ میڈیا نمائندوں نے بتایا کہ عدالتی کارروائی سننے میں مشکلات ہیں، جس پہ جج نے جیل انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ عدالتی حکم پر عمران خان بھی جو ہے وہ روسٹرم پر آئے۔ انہوں نے جج صاحب کے روبرو کہا کہ کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی، جیل انتظامیہ پمز ہسپتال سے ٹیسٹ کرانے پر بضد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری ہسپتال ہی سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم کے آنے کی بابت استفسار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی بنیادوں پر بشرا بی بی کے ٹیسٹ نجی ہسپتال سے کرانے کا آرڈر دیتے ہیں۔ عمران خان نے عدالت کو کہا کہ بشرا بی بی کو ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، روز ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے۔ اس موقع پہ جج صاحب نے کہا کہ سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کریں۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے نام سے باہر کوئی غلط بیان دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صحافیوں سے بات چیت کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ ڈیکورم کا خیال ضروری ہے، آپ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات کر لیا کریں۔ اس پہ عمران خان نے کہا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہے۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت سماعت کے بعد صرف 10 منٹ میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے۔ جج صاحب نے سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کی درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے بشرا بی بی کو اینڈوسکوپی ٹیسٹ نجی ہسپتال سے 2 روز میں کروانے کا حکم دیا۔ بشرا بی بی کا اینڈوسکوپی ٹیسٹ ڈاکٹر عاصم یونس اور سرکاری ڈاکٹر کی زیر نگرانی کروایا جائے گا، اور 23 اپریل تک یعنی کہ اگلے ہفتے تک جو ہے منگل تک کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر خبر دی تھی، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں ہمارے پاس کہ جی 29 تاریخ سے فیصل آباد سے جو ہے پنجاب کے اندر فیصل آباد سے جو ہے وہ سید حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، انہیں عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ فیصل آباد سے جو ہے جلسوں کا آغاز کریں۔ تو اس کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی کہ ہو سکتا ہے اس کے اسکیڈول میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے، کیونکہ 29 تاریخ کو 6 ججز کا کیس سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے، اور اس تک کافی فوکس جو ہے، اور ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی فوکسڈ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلسہ جو ہے شاید تھوڑا سا اس کے اندر رد و بدل یا پہلے یا پری پون یا پوسٹ پون جو ہے اسے کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ مشل یوسف زئی جن کو جو کافی کنٹروورسی میں رہیں وہ فارچونر گاڑی خریدنے کے حوالے سے، جو کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی نہیں خریدنا چاہ رہی تھی، زبردستی مجھے جو ہے اٹیک کیا گیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سائفر توشہ خانہ اور عدت کیسز کی طرح کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ جنگل کے بادشاہ آ گیا، دیکھا وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، جنگل کے بادشاہ کا حکم ہے کہ یک طرفہ ٹرائل سپیڈ سے چلا کے اگلے ہفتے سزا سنا دی جائے۔ اب میرا اس کیس میں وکالت نامہ ہونے کے باوجود مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ بڑے بھائی کا آرڈر ہے کہ آپ کو نہیں جانے دینا، تاکہ میں اپنے لیڈر عمران خان یا بشرا عمران خان صاحبہ، اچھا یہ بشرا بی بی نہیں کہتی، بشرا عمران خان صاحبہ، یہ یوں کر کے نام لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا یا بشرا عمران خان صاحبہ کا کوئی پیغام باہر نہ پہنچا سکوں، باقی وکیلوں حتیٰ کہ صحافی بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے، یہ جنگل جو ہے وہ کافی اب چلے گا، جنگل بک بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی ہے مغیث علی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایک خط لکھنے والے ہیں، اور اس خط میں وہ ڈائریکٹلی جسٹس قاضی فائز صاحب سے سوال کریں گے کہ کیا آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اے آر وائی نیوز نے آج سے چند دن پہلے ایکچولی یہ خبر رپورٹ کی تھی کہ حکومت جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے اوپر غور کر رہی ہے، تو تب سے کافی چہم گوئیاں ہیں۔ ابھی تک چیف جسٹس نے اس بات کو کہیں ڈینائی نہیں کیا، جبکہ کورٹس کے مطلب وہ بینچز کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، وہ چاہیں تو وہ ایک ریمارک کے ساتھ ہی اس ریومر کو جو ہے وہ دبا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو یہ جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے
وہ یہ اب عمران خان صاحب باقاعدہ ان کو خط لکھنے والے ہیں جس میں وہ ان سے یہ بات کریں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جناب وہ غائب ہو گئے ہیں. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ وہ جو 2 افراد ہیں وہ اس میں سے ایک تو ہیں حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عباد فاروق. یہ ان دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں, اور یہ بیسکلی ملٹری کسٹڈی کے اندر ہی تھے, لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا. اور پھر اس کے بعد ان کی فیملیز نے آج باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی. تو شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں عباد فاروق کو اتنا تنگ کیا گیا کہ اس نے جیل میں اپنے آپ کو شیشے کے ساتھ مارنے کی کوشش کی, جس پر حسان نیازی نے بھی شور مچایا, مگر ان دونوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور جیل سے غائب کر دیا گیا ہے. میاں شہزاد فاروق نے جو ان کے بھائی ہیں عباد فاروق کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. 2 لوگ ہمیں بالکل اسکرین پر نظر نہیں آ رہے, فیملی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, ہمیں بھی اندر سے خبریں آ رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حسان نیازی اور عباد فاروق کو ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ زندہ ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ 8 دن سے وہ کھانا نہیں کھا رہے اور ان کے وزن 20 سے 25 کلو کم ہو چکے ہیں. مجھے الیکشن میں NA 119 کے حلقے سے دستبردار کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے جو بھائی ہیں شہزاد فاروق, وہ 119 کا جو ضمنی الیکشن پرسوں ہونے جا رہا ہے اتوار کو, یہ وہاں پہ کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی تھی. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ لاہور تشریف لائے ہیں. میں تو ویسے ان کا انتظار کر رہا تھا, وہ پہلے فرماتے تھے کہ جی میں لاہور آ نہیں سکتا, مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. وہ لاہور کے اندر ہی ہیں, تو بھائی کو ایک فون کریں. آپ کے تحریک انصاف کے بہت سب لوگوں کے پاس جو ہیں وہ میرے نمبرز موجود ہیں, تو ان سے نمبر لے کے فون کیجئے پلیز. آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو. آپ اپنا پوائنٹ ویو میرے خلاف بھی دینا ہے, میرے سامنے دیجئے, میرے منہ پہ آ کے دیجئے, جو آپ نے مخالفت کرنی ہے وہ کریں, لیکن میں آپ کو آفیشیلی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیے, بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, اور آپ جو الزامات میرے اوپر لگانا چاہتے ہیں وہ کھل کے لگائیے, اور پھر میرے سوالوں کے جواب بھی ضرور دیجئے, مجھے آپ کا انتظار رہے گا. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی لاہور کے لوگوں سے میری عرض ہے کہ ابھی تک ہم نے 9 مئی کے بعد لاہور میں کوئی ایک بھی کامیاب جلسہ نہیں کیا, اور الیکشن کے زمانے کا بھی دستور ہے کہ الیکشن میں گہما گہمی ہوتی ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں. لہٰذا میں لاہوریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نکلیں گے تو آپ کے پیچھے پورا پنجاب آئے گا. میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کے پاس, شالیمار چوک پر ہمارا آج جلسہ ہے. اگر کوئی آپ کو روکتا ہے تو آپ کا روکا جانا غیر قانونی ہے. ہم نے پرانا جلسہ کرنا ہے, اس لیے آپ کا نکلنا, آپ کا آنا بہت ضروری ہے. بائی دا وے ان کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی جلسہ کرنے کی, لیکن اس کے بعد کورٹ نے جو ہے وہ NA 119 میں ان کو جلسہ کرنے کی اب پرمیشن دے دی ہے. البتہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ نوٹس جاری ہو گیا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لاہور عمر مقبول نے ان کو یہ نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے وضاحت طلب کی ہے, اور ان کو اپنے دفتر جو ہے وہ طلب کر لیا کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, تو آپ ذرا تشریف لے آئیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ حیدر سعید صاحب ہیں, کوئی ایک ٹویٹر کے اوپر PTI کے غالباً ورکر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ کر کے فرماتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا اکاؤنٹ سدرا حجازی نامی خاتون UK سے چلا رہی ہیں. ان محترمہ نے اس اکاؤنٹ کی واٹ لگا کے رکھ دی ہے. اس محترمہ نے مجھے پہلے بھی شیر افضل مروت اکاؤنٹ سے بلاک کیا تھا. جب میں نے شیر افضل مروت کو یہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے. آج اس محترمہ نے ابھی دوبارہ سے مجھے بلاک کر دیا ہے. اس محترمہ کو بتاؤ یہ شیر افضل مروت کا اکاؤنٹ ہے, اس کے باپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے ورکرز کو بلاک کرنے لگ جائیں. شیر افضل مروت کو ہم خان کی وجہ سے جانتے ہیں. سدرا حجازی مجھ پہ بہتان لگا رہی ہیں کہ میں نے شیر افضل مروت کے آفس جا کر معافی مانگی تھی. یہ بہت جھوٹ بولتی ہے. سدرا حجازی آپ اپنی حدود میں رہیں. تو یہ صاحب کلیم کر رہے ہیں, آبویسلی وی ڈونٹ نو, شیر افضل مروت صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا سدرا حجازی نامی خاتون جو ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتی ہیں یا نہیں چلاتی, لیکن یہ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ خاتون یہ اکاؤنٹ چلاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اس کے علاوہ جناب صحافی مغیث علی نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور یہ جو مشال یوسف زئی صاحبہ جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے وہ جو ایک نادیہ صبوحی جو بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑی رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں, بڑی ہارڈ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ان کی چیٹ کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا, ٹویٹ کیا تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی مشال یوسف زئی کے صحافی نادیہ صبوحی پر الزامات. مزمل اسلم کی پریس کانفرنس پر صحافیوں کا احتجاج. رؤف حسن نے کہا کہ جو کچھ مشال یوسف زئی نے کیا اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں بیرسٹر سیف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اس پر الگ پریس کانفرنس کریں گے. نادیہ صبوحی صاحبہ نے جیو نیوز پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب میری خبر جیو پر بریک ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یعنی مشل یوسف زئی نے مجھے کہا کہ آپ کر لیں جو کر سکتی ہیں, میں دیکھ لوں گی. پھر انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بوائز
اور معظم بٹ سے پیسے لیتی ہوں, ساتھ میرا نمبر پبلک کر دیا. 2 گھنٹے بعد لوگوں نے کال کر کے مجھے کہا کہ آپ کا نمبر پبلک ہو گیا, اور اس کے بعد میرا فون 1 سیکنڈ کے لیے خاموش نہیں ہو پا رہا. مجھے اتنی کالز, انٹرنیشنل کالز اور ہراسمنٹ, یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے گھر میں میزائل پھینکیں گے, ہم آپ کو فائر کر دیں گے, ہم آپ کو یہ کر دیں گے, آپ کو معلوم ہے مشیل یوسفزئی میری کیا ہیں, آپ جانتی ہیں وہ کون ہیں. تو یہ اس طرح کی دھمکیاں جو ہے یہ صرف اس خاتون کی وجہ سے آ رہی ہیں, مشیل یوسفزئی کی وجہ سے. لیکن ظاہری بات ہے ان کا ڈائریکٹ تانا جو ہے وہ بشرا عمران خان, بشرا بی بی نہیں, بشرا عمران خان سے چونکہ ملتا ہے, تو اس لیے مجال ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو. ورنہ بہت ہی مطلب نیچی حرکت یہ کی ہے جو انہوں نے, گری ہوئی حرکت تھی یہ کہ کسی صحافی کا فون نمبر جو ہے وہ یہ بی بی بھول جاتی ہے کہ یہ کام آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا نمبر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا سکتا ہے, بٹ دیٹ وڈ بی ان ایتھیکل. سو اس لیے یہ حرکت کی نہیں جاتی. لیکن آپ نے پتہ نہیں ہے نا, کبھی آپ نے کوئی سیاست کے حوالے سے کوئی پراپر ٹریننگ ہوئی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ایتھیکل پالیٹکس جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.